المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات. عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوا. اگر میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں محفوظ ہو تو سلسلہ گفتگو یہ تھا کہ پوری کائنات میں فقط ایک انسان ہے جس کے عمل کو، جس کے گفتار کو اور جس کے کردار کو پروردگار عالم نے حجت قرار دیا ہے. وہ انسان جس کے گفتار و کردار کو پروردگار عالم نے حجت قرار دیا، اس کی شخصیت کو پہچانوانے کے لیے پروردگار عالم نے عجیب و غریب طریقے سے قرآن مجید میں گفتگو کی، اور میں انہی مسائل کو پیش کر کے اجازت چاہوں گا. لیکن اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں ایک سوال پیش کروں گا اور اس سوال کے بعد بات آگے بڑھ جائے گی. دیکھو، قرآن مجید نے آواز دی سورہ نساء میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. دیکھو، جو شخص بھی اطاعت کرے خدا کی اور اطاعت کرے رسول کی، تو خدا وعدہ کرتا ہے کہ اس اطاعت کرنے والے کو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اس نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں. ذرا تیور دیکھنا ہے مبارکہ کے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اطاعت کرے اللہ کی اور جو بھی اطاعت کرے رسول کی، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے اطاعت کرنے والے کو قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. وہ ہیں کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء ہیں، انبیاء کی گواہی دینے والے ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ اطاعت کرنے والا ان کی بہترین رفاقت میں اپنی زندگی کو بسر کرے گا. کس کی اطاعت کرنے والا؟ خدا کی اور رسول کی اطاعت کرنے والا. یہاں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ ابھی میں منزل تمہید میں روکوں گا، پھر یہاں سے آگے لے جاؤں گا. خدا کی اطاعت کرو، یہ بھی لازم ہے. رسول جو کچھ کہے اس کی بھی اطاعت کرو، یہ بھی لازم ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تو جو خدا کہے وہ بھی مانو، جو رسول کہے وہ بھی مانو. طے ہو گئی نا بات؟ اچھا، تو اب میں پوچھ رہا ہوں
کہ خدا نے کہا مغرب کی 3 رکعت پڑھو، رسول نے کہا نہیں 4 رکعت پڑھو، کس کی مانو گے؟ بھائی سوال ایبسٹ صحیح، محمل صحیح، لیکن میں تم سے جواب چاہوں گا. خدا نے کہا مغرب کی 3 رکعت پڑھو، رسول نے کہا نہیں 4 رکعت پڑھو، کس کی مانو گے؟ خدا نے کہا رمضان میں روزے رکھو، رسول نے کہا نہیں شوال میں روزے رکھو، کس کی مانو گے؟ ہے نا، ایک سوال تو ہے. خدا نے کہا محرم میں حج کرو، رسول نے کہا نہیں ذی الحجہ میں حج کرو، کس کی مانو گے؟ سوال تو ہے، لیکن میری طرف سے جواب لیتے جاؤ. یہ سوال محمل ہے اس لیے کہ خدا تم سے براہ راست بات ہی نہیں کرتا. خدا تم سے براہ راست تو بات ہی نہیں کرتا. جب بات کرتا ہے محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہے، تو اللہ تو تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے، اور تم محمد کو ہٹا کر براہ راست یا اللہ مدد کہتے رہو. ابھی بڑھنے لگے عجیب مرحلہ فکر ہے. میں روکنا چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر. تم کو دین ملا محمد کے وسیلے سے، تم کو شریعت ملی محمد کے وسیلے سے، تم کو حلال الہی ملا محمد رسول اللہ کے وسیلے سے، تم کو حرام الہی ملا محمد رسول اللہ کے وسیلے سے، اور جنت چاہتے ہو کہ براہ راست مل جائے. بھائی یہ میسج پہنچ رہا ہے نا. تو اب ایک جملہ آف دا ریکارڈ، یعنی ایجنڈے پہ نہیں تھا لیکن اب زبان پہ آ گیا، تو یہ جملہ سنتے جاؤ اور پھر یہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے کہ اللہ نے جب بھی، میری اس بات کو پوری توجہ سے نوٹ کرنا، اللہ نے جب بھی تم سے بات کرنی چاہیے محمد رسول اللہ کے لہجے میں بات کی. اس جملے کی قوت کو محسوس کر رہے ہو؟ اللہ نے جب بھی تم سے بات کرنی چاہیے محمد رسول اللہ کے لہجے میں بات کی. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اللہ نے تم سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان لانے والو ہم نے روزے کو واجب کر دیا. کس نے واجب کیا؟ اللہ نے. جملہ اللہ کا آیا محمد کے لہجے میں. پہنچ رہا ہے یہ میسج؟ جملہ اللہ کا ہے، پہنچایا محمد رسول اللہ نے. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان لانے والو نماز قائم کرو. حکم اللہ کا پہنچایا محمد نے، آیا ہے لہجہ محمد میں. بھئی یہی تو ہے نا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ہم نے حج کو واجب کر دیا ان لوگوں پر جن کے لیے راستے ہموار ہوں، جن کے لیے راستے ہموار ہوں. ہم نے حج کو واجب کر دیا ان لوگوں کے لیے. حکم اللہ کا پہنچایا محمد نے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جب بھی کبھی تم سے بات کی لہجہ محمد میں بات کی. یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے ہو نا. تو اب ایک جملے کی مجھے اجازت دو تاکہ میں مقام محمد عربی کی طرف چلا جاؤں، لیکن یہ جملہ درمیان میں آ گیا ہے تو ناگزیر ہے. تو حکم اللہ کا لہجہ میرے محمد کا. کمال یہ ہے کہ ایک دن اسی اللہ نے محمد کو بلا کر عرش پہ بٹھا دیا. سنتے چلو اس لیے کہ منزل فکر معین ہے اور وہاں تک جانے کے لیے یہ راستہ ہے. اللہ نے ایک دن اپنے حبیب کو بلایا اور بلانے کے بعد عرش الہی پہ بٹھایا اور چاہتا ہے کہ بات کرے. اللہ نے تم سے بات کی محمد کے لہجے میں، محمد سے بات کرے کس کے لہجے میں؟
بہت بہت سامنے کی بات ہے نا کہ اللہ نے تم سے بات کی محمد رسول اللہ کے لہجے میں. اب محمد رسول اللہ سے کس کے لہجے میں بات کرے؟ اب میں کہوں میری زبان کاٹ لو. اگر میں دعویٰ کروں تو تمہیں حق ہے کہ مجھے چیلنج کر دو، لیکن اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تو پھر تمہیں رد کرنے کا حق نہیں ہے. معراج کے دوسرے دن جب کسی بہت بڑے صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہم سے بات کی آپ کے لہجے میں، آپ سے بات کی کس کے لہجے میں؟ ادھر سوال ختم ہوا، ادھر میرے نبی نے جواب دیا کلمنی بلہجۃ علی ابن ابی طالب. سنتے چلو، عجیب بڑھ رہا ہے. بھائی اگر مقام محمد عربی سمجھ میں آ گیا تو اب میں وہ آیات ہدیہ کروں گا جو پیغمبر اسلام کی شان میں قرآن مجید نے پیش کی. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، دین پورا کا پورا ملا ہے محمد عربی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی سننا، پورا سورہ نہیں پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، آرام سے سننا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. 3 آیتیں چھوڑ دی میں نے، اور انہی آیات سے کام لینا ہے، اس سے آگے نہیں جانا ہے. والضحیٰ، دن کے گرم وقت کی قسم. تیور دیکھنا قرآن مجید کی آیتوں کے. والضحیٰ، دن کے گرم وقت کی قسم. واللیل اذا سجا، جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی، حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، نہ دن میں اکیلا چھوڑا نہ رات میں اکیلا چھوڑا. دن ہو جب بھی ہم تیرے ساتھ ہیں، رات ہو جب بھی ہم تیرے ساتھ ہیں. تو اگر دن میں پیغمبر جلالی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے جب بھی اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، اور اگر رات میں ہجرت کر رہا ہے تو اکیلا سمجھ کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. سنتے چلو، عجیب مرحلہ، عجیب مرحلہ فکر. بہت تیزی اب ذرا سا میں ایجنڈا چینج کر رہا ہوں تو ذرا توجہ مبذول رکھنا. والضحیٰ، قسم ہے دن کے گرم وقت کی. واللیل اذا سجا، حبیب جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی، حبیب ہم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. محمد کی پوری زندگی اللہ کی رفاقت میں بسر ہو رہی ہے، اب بھی ہذیان کا الزام لگاؤ گے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو ذرا تیزی کے ساتھ میرے ساتھ رہنا. بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا، ان آیات پہ رکنا نہیں ہے مجھے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اور حبیب مت گھبرا، تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا. مت گھبرا. کیا تسلی کی آیت ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا. اور اب آیت ہدیہ کر رہا ہوں. ولسوف یعطیک ربک فترضی، حبیب ہم تجھے کوئی ایسی نعمت دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا.
اب فیصلہ تم سے کرواؤں گا. ولا سوفا یعطی کا رب کا فترضا. حبیب ہم تجھے ایسی نعمت دیں گے. بھائی میں ترجمہ دیکھنا, پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں. حبیب ہم تجھے ایسی نعمت دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. نمازیں پڑھتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, روزے رکھتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے. اللہ چاہتا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. سنتے جاؤ. سمجھ رہے ہو مقام محمد عربی کو؟ اب رکے رہنا اس مقام پر, اس لیے کہ اب تو آیا ہوں میں مقام محمد کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. اس منزل پر آ گیا جس منزل پر لانا تھا. ولا سوفا یعطی کا رب کا فترضا. حبیب ہم تجھے نعمت دیں گے, ایسی نعمت کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. یہاں تک آگے ہو نا میرے ساتھ؟ جاؤ قرآن کو دیکھو. موسیٰ سورہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن کا. کل میں کوٹ کر رہا تھا, اب آگے کی آیت کوٹ کر رہا ہوں. موسیٰ یہ تم نے جلدی کیوں کی؟ فلاں کام ہم نے کہا تھا کہ کرو, فلاں کام ہم نے کہا تھا کہ کرو, تم نے جلدی کیوں کی؟ عاجل تو رب لترضا. مالک جلدی اس لیے کی کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. مالک جلدی اس لیے کی کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. یہ موسیٰ اور اب سلیمان ان اعمل صالحا ترضا ہو. مالک ایک ایسا عمل بتلا دے کہ میں وہ کروں تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. سنو بھائی, سننا ابھی مرے رہا, تمہیں حق دے رہا ہوں کہ اگر تمہیں اختلاف کی کوئی گنجائش نظر آئے تو تم مجھے اس لمحے پر ٹوک سکتے ہو. سارے نبیوں کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اور اللہ کی تمنا ہے کہ میرا محمد مجھ سے راضی ہو جائے. اچھا بھائی, یہ تو تھے انبیاء. ہم صحابہ کرام کے لیے دعا مانگتے ہیں, اللہ ان سے راضی ہو جائے. بھائی دعا ہے یا نہیں؟ اللہ ان سے راضی ہو جائے. تو ہر صحابی کی تمنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. تو جب صحابہ اور انبیاء مل کر محمد جیسے نہ بن سکے تو یہ عرب کا بدو کیسے بن جائے گا؟ عجیب برل. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اب چونکہ یہ اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے تو اب میں یہاں پھر روکوں گا, تمہیں پھر روکوں گا. جانا آگے ہے لیکن پھر روک رہا ہوں ایک مرتبہ اپنے نوجوان دوستوں کو. ولا سوفا یعطی کا رب کا فترضا. حبیب ہم تجھے ایسی نعمت دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. بتلاؤ بھائی, بہت توجہ رہے, بتلاؤ کتنی دے گا؟ اور اگر تم نہ بتلا سکو کسی پیر سے جا کے پوچھاؤ. بڑے بڑے صاحبان معرفت ہیں نا تمہارے ملک میں, تو کسی سے پوچھو کہ اللہ کتنی نعمت دے گا تو رسول راضی ہوں گے. ڈانٹ کے بھگا دے گا, اس لیے کہ وہ اپنی حیثیت اپنی نگاہ میں پہچانتا ہے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جانتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے, اس کی اپنی نگاہ میں اس کی حیثیت معین ہے, وہ ڈانٹ کے بھگا دے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا جاؤ اللہ سے پوچھو کہ مالک کتنی نعمتیں دے گا اپنے حبیب کو
کہا تم سے مطلب؟ میں جانوں میرا حبیب جانے. تم سے مطلب میں جانوں میرا حبیب جانے. تم بھی درمیان سے ہٹو، جتنی چاہوں گا میں دوں گا. اچھا تو اب اللہ نے تو جواب دیا نہیں، تو اب چلتے یا رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں، بتلا دیں کہ آپ کتنی نعمتوں پہ راضی ہوں گے، کتنی نعمتوں پہ راضی ہوں گے. کہا بھائی آپ سے مطلب میں جانوں میرا اللہ جانے. دیکھو بڑے عجیب مرحلے پہ لے آیا ہوں میں، اور اس مرحلے پر تمہیں روک رہا ہوں. تو اب یہ معلوم نہیں کہ اللہ اپنے محمد کو کتنی نعمتیں دے گا، نہیں معلوم. یہ بھی نہیں معلوم کہ محمد رسول اللہ کہاں راضی ہوں گے. دونوں باتیں نہیں معلوم، لیکن ایک بات مجھے معلوم ہے اور وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب تک راضی نہیں ہوں گے نعمتیں آتی رہیں گی، اور جہاں راضی ہو جائیں گے نعمتیں رک جائیں گی. یہ میسج پہنچ گیا، روکوں گا تھوڑی دیر کے لیے اپنے سننے والوں کو یہاں پہ روکوں گا. بھائی پھر سننا، جب تک رسول راضی نہیں ہوں گے، جب تک نعمتیں آتی رہیں گی، اور جہاں راضی ہو جائیں گے وہیں نعمتیں رکیں گی. اسی لیے مولائیت کے اعلان کے بعد پروردگار نے یہ آواز دی، اتممت علیکم نعمتی، آج کے دن نعمت تمام کر دی. بھائی عجیب مرحلہ کے ممبر لاؤ، عجیب مرحلہ. میں پھر واپس جاؤں گا مقام رسالت کی طرف، لیکن یہ جملہ تو سنتے جاؤ. ممبر لاؤ، مجھے خطبہ دینا ہے. سننا بھائی سننا، ممبر لاؤ، مجھے خطبہ دینا ہے. یہ رسول ہے، بے مصلحت بات نہیں کرتا. ممبر لاؤ، مجھے خطبہ دینا ہے. یا رسول اللہ ممبر کہاں سے لائیں؟ یا رسول اللہ ممبر کہاں سے لائیں؟ اس لیے کہ اس میدان میں نہ بڑھائی ہے، نہ لکڑی ہے، نہ اوزار ہے. یا رسول اللہ ممبر کہاں سے لائیں؟ کہا اچھا ممبر نہیں لا سکتے. کہا کہ یا رسول اللہ ممکن تو نہیں ہے. کہا اچھا پھر بناؤ، اب اور مشکل کام بناؤ. کہا یا رسول اللہ ممبر کیسے بنائیں؟ کہا اچھا نہیں بنا سکتے. کہا کہ ہاں بھائی نہیں بنا سکتے. تو کہا اچھا میں بتلاتا ہوں اور میرے بتلانے پر بناتے جاؤ. سننا میرے بتلانے پر بناتے جانا. ممبر لاؤ، توجہ، ممبر لاؤ. ہزاروں مرتبہ سنا ہے تم نے واقعہ، مجھے تو نتیجہ دینا ہے. ممبر لاؤ. یا رسول اللہ نہیں لا سکتے، بناؤ. کہا یا رسول اللہ نہیں بنا سکتے. اچھا میں بتلاتا ہوں، یہ کاٹھیاں اتارو، انہیں تلے اوپر رکھتے جاؤ، ممبر بن جائے گا. بنوایا ممبر. بتلانا یہی تھا کہ جب میرے بتائے بغیر تم ممبر نہیں بنا سکتے تو ممبر والا کیسے بنا لو گے؟ میرے بتائے بغیر عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ فکر. رکے رہنا. ڈیمونسٹریشن کروا دیا کہ میرے بتلائے بغیر جب تم ممبر نہیں بنا سکتے تو ممبر والا بناؤ گے. بھائی توجہ رہے. لیکن اب تو لایا ہوں میں اس مرحلے پر جس مرحلے پر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا تو ممبر بنوایا، بھائی توجہ رہے. اور جب کام ختم ہو گیا تو ممبر توڑوا دیا. بنوایا بھی توڑوایا بھی. یہی تو لانا تھا، یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. غدیر خم کے میدان میں میرے نبی نے ممبر بنوایا، اور جب کام ختم ہو گیا، کام کیا تھا ابھی عرض کروں گا، جب کام ختم ہو گیا تو ممبر توڑوا دیا. کہا اب یہ کاٹھیاں اٹھاؤ اور اونٹوں کی پیٹھوں پہ رکھ دو لے جا کر. بنوایا بھی اور توڑوایا بھی. بتلانا یہ تھا کہ مدینے کے ممبر پر جو چاہے بیٹھ جائے، مولائیت کے ممبر پر یا میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا.
میں نے بھائی میسج پہنچ رہا ہے نا. میں نے ایک جملہ کہا تھا عشرہ اولا میں, اور وہ جملہ ہدیہ کر کے پھر آگے بڑھ جاؤں. بھائی عجیب محلہ فکر ہے, عجیب محلہ فکر ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے کیا کیا؟ دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. رک جاؤ, کس دن مکمل ہوا؟ آج کے دن. اب وہ دن جو بھی ہو وہ میری پرابلم نہیں ہے, وہ میرا مسئلہ بھی نہیں ہے, تمہارا مسئلہ ہوگا. اب ایک دن تھا جس دن دین مکمل ہوا, ٹھیک. اس سے پہلے کیا تھا بتاؤ؟ ناقص تھا یا نہیں تھا؟ تھا. بھائی یہی تو لانا تھا کہ دین مکمل ہوا اس دن, اس سے پہلے دین ناقص تھا. لا الہ الا اللہ تھا, محمد رسول اللہ تھا, مگر دین ناقص تھا. روکے رہنا اور اپنے قول سے ہٹنا نہیں. تو لا الہ الا اللہ تھا, محمد رسول اللہ تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن دین مکمل نہیں تھا. ادھر علی ولی اللہ آیا, دین بھی مکمل ہوا, نعمت بھی تمام ہوئی, اور اللہ تمہارے دین سے راضی بھی ہو گیا. اچھا بھائی, اب میں تم سے ایک سوال کروں گا, بہت آہستہ آہستہ سلسلہ فکر کو آگے لے جا رہا ہوں. تو اس دن سے پہلے دین ناقص تھا, اتنی بات تو طے ہو گئی. اچھا, دین لانے والا کون ہے؟ وارث دین پیغمبر. نعوذ باللہ, کیا وہ بھی ناقص تھے؟ زبان جل جائے, لیکن سوال تو کرنا ہے مجھے, اور تم جواب نہ دو, نوجوان دو جواب دے دیں کہ بھائی دین تو دھیرے دھیرے کامل ہوا ہے, پہلے تھا ناقص, بعد میں ہوا کامل. تو کیا ایسا ہی ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ بھی پہلے نعوذ باللہ کامل نہیں تھے اور بعد میں کامل ہوئے؟ نہیں, میرا نبی پہلے دن سے کامل ہے. تو ناقص دین کے لیے بھی وارث کامل تھا. جملہ دیا کرو بھائی, جب ناقص دین کے لیے اللہ نے وارث کو کامل رکھا, تو جب دین کامل ہو جائے تو کیا ناقصوں کے حوالے کر دے گا؟ یہ مراحل ہیں جن مراحل میں میں اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں. لیکن دیکھو, تمہیں بھی تشدد نہیں کرنا چاہیے. بھائی ٹھیک ہے, جس کی سمجھ میں جو کلمہ نہیں آتا وہ اس کلمے کا انکار کر دیتا ہے. جس کی سمجھ میں جو کلمہ نہیں آتا وہ اس کلمے کا انکار کر دیتا ہے. ابو جہل کی سمجھ میں لا الہ الا اللہ نہیں آیا, ابو لہب کی سمجھ میں محمد رسول اللہ نہیں آیا. اب میں کتنے ابو تمہیں گنواتا رہوں؟ سننا یہ جو عجیب و غریب مراحل ہے نا, اور عجیب و غریب مسائل ہیں جن سے گزرنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا, تو اب وہ پیغام آ گیا, اور وہ پیغام کیا آیا؟ مجھے اجازت دو تو میں تمہاری خدمت پہ عرض کروں. مجھے معاف کر دینا, میں ممبر کے نیچے بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرتا. حکم نماز آیا, میرے نبی نے لوگوں کو بتلانا شروع کیا, حکم نماز آ گیا.
مجمع جمع نہیں کیا. چیلنج کر رہا ہوں. نماز کا حکم آیا, بتاتے گئے کہ بھائی حکم نماز واجب ہو گئی, حکم نماز آ گیا, اب نماز پڑھو. جیسے جیسے لوگ ملتے گئے بتاتے چلے گئے. حکم روزہ آیا, مجمع جمع نہیں کیا. حکم حج آیا, مجمع جمع کر کے نہیں کہا. کل ایک حکم ہے کہ اسے مولا بناؤ. کل ایک حکم ہے, اسے مولا بناؤ. اس کی مولائیت کا اعلان, رکے رہنا, اس کی مولائیت کا اعلان کرو. مجمع جمع کیا اور اختلاف روایت کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ 7.5 گھنٹے اور کم سے کم 5 گھنٹے کا خطبہ دیا ہے میرے نبی نے, اور اس میں علی کے فضائل بیان کیے ہیں. اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بیٹھے ہوئے پیغمبر کے خطبے کو سن رہے تھے. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے رہے ہو؟ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور علی کے فضائل سن رہے ہیں, تو سیرت محمد ہے مجمع جمع کر کے فضائل بیان کرنا, اور سیرت صحابہ ہے مجمع میں بیٹھ کے سننا. میں سنتے چلو. مجھے روکنا نہیں ہے, مجھے پھر واپس جانا ہے, لیکن یہ جملہ مکمل ہو جائے تو سنت رسول ہے مجمع جمع کر کے فضائل علی بیان کرنا, اور سیرت صحابہ ہے مجمع میں بیٹھ کر فضائل علی کو سننا. تو اب جو فضائل علی سے منہ کو پھیرے, نہ سنت رسول پہ عمل کر رہا ہے نہ سیرت صحابہ پر. سننا عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. تو اب دو جملے اس جملے کے سلسلے میں بھی سنتے جاؤ. من کن تو مولا ہو, 2 جملے, زیادہ نہیں روکوں گا اس مرحلے میں. مجمع جمع کیا, صحابہ کرام تشریف فرما ہے, اور ان کے محترم مجمع میں میرا نبی آواز دے رہا ہے. ترجمہ معلوم ہے اس جملے کا؟ من کن تو مولا ہو وہذا علی مولا. یہ جوان گردن ہلا رہا ہے, میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا, واقعا صحیح ترجمہ کیا, جس کا, یعنی اس میں تکرار ہے, جس کی تکرار ہے, جس کا میں مولا, فہذا علی مولا, یہی ہے نا. اچھا, بہت آسان طریقہ بتلاؤں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, بہت آسان طریقہ ہے اور اس سے زیادہ آسان ممکن نہیں ہے. پیغمبر اکرم منبر پہ تشریف فرما ہے, علی کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, فرماتے کہ بھائی میں تمہارا مولا, یہ علی تمہارا مولا. کتنا آسان ہے, میں تمہارا مولا تو میرے بعد یہ علی تمہارا مولا. یہ تو کہا ہی نہیں, یعنی بڑا آسان تھا, میں تمہارا مولا, یہ علی تمہارا مولا, یہ تو کہا ہی نہیں. اگر رسول یہ فرما دیتے تو مولائیت وہیں رک جاتی, اور مولائیت کو جانا تھا بہت دور. تو اب سننا یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے, اور اس مرحلہ فکر پر اپنے نوجوان دوستوں کو ایک آیت مبارکہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ آیت پہنچ گئی, میرا مشن آج کا مکمل ہو گیا. دیکھو, قرآن مجید کی ایک آیت میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا, یعنی ضروری ہے. سورہ آل عمران بہت مشہور و معروف سورہ ہے, تیسرا سورہ قرآن مجید کا. اس سورے میں پروردگار عالم نے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. آیت کا سلسلہ آگے تک ہے، لیکن آج میں فقط اسی آیت کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ اس آیت مبارکہ کو ایک مرتبہ اور سماعت کرو تاکہ میں ترجمہ آسانی سے پیش کر سکوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حبیب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے انبیاء کو جمع کر کے ان سے پیکٹ کیا، میثاق لیا. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، اس وقت کو یاد کرو. یہ جملہ کب بولتے ہیں اس وقت کو یاد کرو؟ جب دو کسی واقعے میں پہلے ہوں، دو انسان کسی واقعے میں پہلے ہوں اور واقعہ گزر جانے کے بعد ایک دوسرے سے کہے اس وقت کو یاد کرو. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا. اللہ نبیوں سے عہد لے رہا تھا، میرا محمد اس عہد کو دیکھ رہا تھا. آ گئے یہاں تک میرے ساتھ؟ رکے رہو. اجازت دو کہ ایک جملہ ابھی ذہن میں آیا وہ بھی تمہیں ہدیہ کرتا جاؤں. یعنی ابھی ذہن سے میں آیا سے مراد یہ کہ ایجنڈے میں داخل ہو گیا اتفاق سے. میاں یہ عہد کس سے لیا ہے اللہ نے؟ نبیوں سے لیا ہے. اچھا، تو یہ سارے نبی کبھی ایک وقت میں دنیا میں موجود تھے؟ نہیں تھے، نہیں تھے نا. تو یہ عہد اللہ نے کہاں لیا؟ عالم ارواح میں لیا. اچھا پھر پوچھ رہا ہوں، اچھا بزرگ اگر بولیں گے تو میں ذمہ داری نہیں لیتا، میں تو نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں. اچھا بھیا کس سے عہد لیا اللہ نے؟ نبیوں سے. دنیا میں لیا؟ نہیں. کہاں لیا؟ عالم ارواح میں. عالم ارواح میں کس سے عہد لیا؟ نبیوں سے. تو نبی 40 برس کے بعد نبی نہیں ہوتا، عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ میرا تو مشن یہی ہے کہ میں اپنے سننے والوں تک قرآن مجید کا پیغام پہنچاؤں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ میں اللہ میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا اور تمہیں دنیا میں بھیج دوں گا. ثم جاءکم رسول، پھر آخر میں ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جو تمہارے ادیان کی تصدیق کرے گا. انبیاء ایک دوسرے کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، تکذیب کے لیے نہیں آتے. یہ میسج بھی ذہن میں رکھنا، کبھی کام آ جائے گا تمہارے. مصدق لما معکم. تو اے نبیوں، ایک آخری نبی بھیجوں گا، آخری رسول ہوگا، تمہارے ادیان کی تصدیق کرے گا. لتؤمنن بہ، تم پر واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ. یہ ہے مقام محمد عربی. لتؤمنن بہ، پیغمبروں تم پر واجب ہے کہ میرے اس نبی پر ایمان لاؤ. ولا تنصرنہ، اور تم پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرو. تنہا ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک محمد کی مدد نہ کی جائے. پہنچ رہا ہے میسج؟ تنہا ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کی مدد کرو. لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ قال اقررتم. اللہ نے یہ کہنے کے بعد نبیوں سے پوچھا، اقرار کرتے ہو کہ میرے نبی پر ایمان لاؤ گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا. سارے نبی بولے، ایک ساتھ بولے، مالک ہم اقرار کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے تیرے نبی پر، تیرے آخری نبی پر ہمارا ایمان ہے. قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ کہنے لگا کہ دیکھو گواہ رہنا. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں موجود ہوں. سننا بھائی، دیکھو ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا مقام محمد عربی سے، اور گفتگو کا اختتام بھی مقام محمد عربی ہی پر ہو رہا ہے. تو اب ترجمہ تو تم نے سن لیا، لیکن ایک سانس میں یہ ترجمہ پھر سنو تاکہ میں اس ترجمے سے نتیجہ دے سکوں.
حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے سارے پیغمبروں سے عہد لیا کہ اے پیغمبروں ہم تمہیں کتاب دیں گے، حکمت دیں گے اور تمہیں دنیا میں بھیج دیں گے. تمہارے بعد آخر میں ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا جو تمہارے ادیان کی تصدیق کرے گا. تم پر واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ. ٹھیک، تم پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لاؤ. سب نے کہا کہ ہاں پروردگار، اقرار کرتے ہیں. تو اب آدم میرے محمد کے مومن، نوح میرے محمد کے مومن، ابراہیم میرے محمد کے مومن، موسیٰ میرے محمد کے مومن، عیسیٰ میرے محمد کے مومن. اگر انکار ہو تو ابھی کر لو، اگر انکار ہو تو ابھی انکار کر دو. آیت نے کہا پیغمبر ہو میرے محمد پہ ایمان لاؤ، تو اب یہ سب میرے محمد کے مومن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہو گئے نا. تو اب میرا محمد، توجہ رہے، آدم کا مومن، نوح کا مومن، ابراہیم کا مومن، موسیٰ میرے محمد کے مومن، عیسیٰ میرے محمد کے مومن، آدم میرے محمد کے مومن، ابراہیم میرے محمد کے مومن، اور میرا محمد آدم کا نبی، نوح کا نبی، موسیٰ کا نبی، عیسیٰ کا نبی، یحییٰ کا نبی، 1,23,999 نبیوں کا نبی میرا محمد. یہاں تک آگے بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ اب میں ایک آیت پیش کروں گا اور بات کو اپنے آخری مرحلے سے نزدیک کر دوں گا. پھر سننا تاکہ کنفیوژن باقی نہ رہے. آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، سارے کے سارے پیغمبر میرے محمد کے مومن. اور میرا محمد، بھائی توجہ رہے، آدم کا نبی، نوح کا نبی، موسیٰ کا نبی، عیسیٰ کا نبی، سبھی کا نبی، 1,23,999 پیغمبروں کا نبی. اب فقط اتنا معلوم کرنا ہے کہ نبی میں اور مومن میں رشتہ کیا ہے. بس میں بہت قریب آ گیا. نبی میں اور مومن میں رشتہ کیا ہے؟ تو سورہ احزاب میں آواز دی، النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی وہ جو مومنوں کا مولا ہو، نبی وہ جو مومنوں کا مولا ہو. تو میرا محمد آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا. تو اب محمد جس کا مولا فہذا علی المولا. بات واضح ہو رہی ہے. من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا. اچھا، اس کا یہ علی مولا. تو اس میدان میں، اس بھرے ہوئے میدان میں مولا تو فقط دو ہیں، ایک میرا نبی ہے، ایک میرا علی ہے نا بھائی. اس سے زیادہ تو مولا اس میدان میں نہیں ہے نا. دیکھو تم سے اعتراف کرائے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. مولا صرف دو ہیں اس میدان میں. من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. یہ بھی کمال ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم کمال ہے. بھائی سننا، ہاذا کے معنی یہ. بھائی سیدھا جملہ تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ علی، یہ راستے بند کر دیے کہ لوگ کوئی اور علی نہ ڈھونڈ لائیں. اچھا تو
میں ایک جملہ سنتے جاؤ، ایک جملہ سنتے جاؤ، لیکن مجھے پھر مقام محمد عربی کی طرف جانا ہے اور وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، وقت میں تو بہت گنجائش ہے، میں خستگی محسوس کر رہا ہوں، اس لیے میں یہ جملہ عرض کیا۔ تو اب بہت تیزی کے ساتھ اس مرحلے سے مجھے آگے بڑھ جانا ہے۔ مولا ہے صرف دو، ایک ہے محمد رسول اللہ اور ایک ہے علی، یہ دو مولا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، دن کا اپوزٹ کیا ہے؟ رات، رات کا اپوزٹ کیا ہے؟ دن۔ اچھا، سامعین کا اپوزٹ خطیب، خطیب کا اپوزٹ سامعین۔ تو اگر خطیب ایک ہوگا تو باقی سب کیا ہوں گے؟ سامعین ہوں گے۔ اگر خطیب ایک ہوگا تو باقی سارے، اب میں نے کہا بھائی اس مجمع میں خطیب ایک ہے، باقی سب سامعین، یعنی کامن سینس کی بات ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، مولا کا اپوزٹ کیا ہے؟ غلام۔ میں جاؤ جاؤ دیکھنا، عربی زبان کی ڈکشنریز کو کھنگالے بغیر بات نہیں کرتا ہوں۔ تو مولا کا اپوزٹ غلام، غلام کا اپوزٹ مولا۔ تو جب مولا صرف دو ہوں گے تو باقی صرف، کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، باقی کیا ہوں گے؟ غلام۔ دیکھو بڑی کامن سینس کی بات کر رہا ہوں اور اس میں کوئی رو رعایت نہیں ہے، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے میں تو اس لفظ کی تشریح کر رہا ہوں۔ بھائی جب مولا دو تو باقی غلام۔ توجہ رہے، اس میدان میں بقول محمد رسول اللہ مولا دو ہے، باقی سب غلام ہے۔ تو جب زمانہ غدیر خم سے آگے بڑھے گا تو نسلیں رکیں گی نہیں، مولاؤں کے گھر میں مولا زادے پیدا ہوں گے، غلاموں کے گھر میں غلام زادے پیدا ہوں گے۔ میں سچ پہنچ گیا؟ بھائی دیکھنا، تاریخ رکا نہیں کرتی، زمانہ کبھی نہیں رکتا، زمانہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو جب غدیر سے زمانہ آگے بڑھے گا تو مولاؤں کے گھر میں مولا زادے پیدا ہوں گے، غلاموں کے گھر میں غلام زادے پیدا ہوں گے۔ تو اگر کبھی کسی دن کوئی مولا زادہ کسی غلام زادے کو غلام زادہ کہہ دے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بس بس بس، جتنا بلند مقام نبوت، اسی رشتے سے اتنا ہی بلند مقام امامت۔ اب گفتگو اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی، مقام نبوت تمہاری سمجھ میں آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان لانے والو، خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن آیت آ گئی ہے تو سنتے جاؤ۔ اے ایمان لانے والو، خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اچھا بھائی چھوڑو، خدا سے کیا آگے بڑھو گے؟ مطلب ایک حکم خدا سے آگے نہ بڑھو، رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ کسی نے کی ہوگی نا،
بھائی یہ جملہ میرا سنو. میں بہت سیدھی اور بہت صاف بات کرنے کا عادی ہوں. قرآن کے پاس وقت کم ہے، کام زیادہ ہے. فالتو ٹائم قرآن کے پاس نہیں ہے. ہوا ہوگا جب ریکارڈ کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان لانے والو، خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، کوئی بڑھا ہوگا. ٹھیک. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور اے ایمان لانے والو، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. کسی نے کی ہوگی؟ بھئی یہ مفروضوں پہ بات نہیں ہو رہی ہے. قرآن کے پاس ٹائم نہیں ہے مفروضے بیان کرنے کا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دیکھو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور دیکھو جیسے تم ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو ویسے میرے نبی کو نہ پکارنا. جیسے تم ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو ویسے میرے نبی کو نہ پکارنا. اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. گفتگو نبی سے شروع ہوئی تھی، گفتگو نبی پر آ گئی اور اب رک جائے گی. اور سنو اللہ کیا کہتا ہے ذرا سنو. کہنے لگا نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. نبی کو ویسے نہ پکارو جیسے اپنے دوستوں کو پکارتے ہو. اور خبردار نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اور اگر نبی سے آگے بڑھ گئے تو بتلاؤں حشر کیا کروں گا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا. یہ ہے نبی. تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا. تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نبی سے آگے بڑھ گئے. تو اب خبردار کسی بھی قیمت پر نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، نہ جماعت میں نہ غیر جماعت میں. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو اب اس مقام سے تمہیں آگے لے جانا نہیں چاہ رہا ہوں، اور چاہ رہا ہوں کہ بات اس مرحلے پر رک جائے، لیکن رکتی نظر نہیں آ رہی. رکتی نظر نہیں آ رہی ہے. مقام محمد عربی سمجھ میں آ گیا مقام محمد عربی سمجھ میں. تو اب مجھے اجازت دو کہ 2 جملے اور عرض کروں اور بات کو اس مرحلے پر مکمل کر دوں. جیسی نبوت ویسی امامت. اب تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ یہ جملہ میں نے کیسے کہہ دیا. اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں اس کے تفصیلات عرض کرتا، لیکن پھر کبھی صحیح بس یہ 2 جملے سنتے جاؤ اور ان 2 جملوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنا. دیکھو ایک چیز بتاؤں، ایک چیز ہے اسلام، جو اسلام لائے وہ مسلمان. ایک چیز ہے ایمان، جو ایمان لائے وہ مومن. اور ایک چیز ہے تقوی، جو متقی ہو اس کے لیے جنت ہے. اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ایمان، اسلام، تقوی، یہی میری بات مکمل ہو جائے گی. میں نے بڑی زحمت دی اور اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہ 2 جملے سنتے جانا، یہ کام آ جائیں گے تمہارے. پورے قرآن کو جب میں نے دیکھا تو مجھے پورے قرآن میں مسلمانوں سے کہیں خطاب نظر نہیں آیا. یا ایھا الذین اسلموا، اے اسلام لانے والوں، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. بات بھی نہیں کرتا. بات بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ رکے رہنا. تھوڑے سے مسائل بھی پڑھنے ہیں اور دامن وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے.
لیکن اب یہ جملہ تو سنتے ہی جاؤ، تمہارے کام آ جائے گا یہ جملہ. تو اسلام ہے، ایمان ہے، پہلے ان دونوں کو چیک کرتے چلیں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ سورہ انعام 6واں سورہ قرآن مجید کا، اور آیت کا نشان 125ویں آیت. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. ہم جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. پوری آیت کا ترجمہ میں نے نہیں کیا. اسلام کے لیے کیا جگہ کھلتی ہے؟ سینہ. رک جاؤ. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جب ہم کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے. تو کہاں گیا اسلام؟ سینے میں. اسلام کی جگہ سینہ. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہی گفتگو کو مجھے تمام کرنا ہے. قالت الاعراب آمنا، سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن کا. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. حبیب کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تم تو صرف اسلام لائے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اسلام جاتا ہے سینے میں، ایمان جاتا ہے دل میں. بھائی دیکھو، میں کہوں مجھے چیلنج کر دو، میں تو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. ایمان کی جگہ نہیں، غلط. دل. یا تم بتاؤ، ایمان کی جگہ دل، اسلام کی جگہ سینہ. اسلام کی جگہ سینہ. جو سینے سے دین کو مانے وہ مسلمان، جو دل سے دین کو مانے بھائی ٹھیک ہے نا. دیکھو بہت آسان باتیں اپنے نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور بس یہ بات اگر پہنچ گئی میری پوری محنت سوارت ہو گئی. تو اسلام کی جگہ سینہ، ایمان کی جگہ دل. اسلام جاتا ہے سینے میں، ایمان جاتا ہے دل میں. یہ فرق یاد رکھو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. ابلیس سینوں تک جا سکتا ہے، دل تک جانے کی اجازت نہیں ہے. پہنچ گیا میسج؟ اچھا بھائی، اب خلاصہ کیا نکلا کہ ابلیس کو سینے تک جانے کی اجازت ہے، دل تک جانے کی اجازت نہیں ہے. تو مسلمان تو گمراہ ہو سکتا ہے. مومن گمراہ نہیں ہو سکتا. اچھا اب ہم آ گئے ایمان تک. کیا بھول گئے؟ ابھی تو آیتیں پڑھ رہا تھا، تقریر تمام ہو گئی. بھئی ابھی تو میں نے آیتیں پڑھی ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، خبردار رسول سے آگے نہ بڑھو. کیا ڈانٹا ہے مومنین کو؟ مجھے معاف کر دینا، مومن تم بھی ہو اور مجھے بھی دعوی ایمان ہے، لیکن اب میں کیا کروں کہ اللہ ڈانٹ رہا ہے. نہیں، واقعی ڈانٹ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو لا تق، یعنی سورہ مائدہ میں تو کمال کیا ہے. یا ایھا الذین آمنو، یعنی کیا عجیب و غریب ڈانٹ دی ہے سورہ مائدہ میں. اے ایمان لانے والو، اگر مرتد ہو جاؤ، من یرتد منکم عن دینہ، تو ہمیں پرواہ نہیں ہے. اگر مرتد ہو جاؤ تو ہمیں پرواہ نہیں ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان لانے والوں سے. یعنی ایسے ایمان لانے والے بھی تھے
جو قرآن کی نگاہ میں مرتد تھے. تو اب خلاصہ کر لو. اے ایمان لانے والوں مرتد ہو جاؤ, ہمیں فکر نہیں ہے. اے ایمان لانے والوں خبردار رسول سے آگے نہ بڑھنا. اے ایمان لانے والوں خبردار رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اے ایمان لانے والوں خبردار ویسے میرے نبی کو نہ پکارنا جیسے اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہو. کتنا ڈانٹا ہے ایمان لانے والوں کو, لیکن خدا کی قسم متقین کو ایک جگہ بھی نہیں ڈانٹا. بس تقریر تمام ہو گئی. متقین کو ایک مقام پہ بھی نہیں ڈانٹا. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جنت دیں گے متقی کو, ہم جنت دیں گے متقین کو. کوئی ذمہ داری مسلمین اور مومنین کی نہیں ہے. ہم جنت دیں گے متقین کو. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا اعدت للمتقین. ہم نے یہ جنت بنائی ہی ہے متقین کے لیے, سنواری ہے, سجائی ہے, بنائی ہے متقین کے لیے. تو جنت مومنین کی نہیں ہے, جنت مسلمین کی نہیں ہے. جنت کس کی ہے؟ متقین کی. طے ہو گئی بات. جنت ہے متقین کے لیے. یہی سبب ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں مومنین, بھائی توجہ رہے, مومنین اور مسلمین سے وعدہ نہیں ہے, وعدہ ہے متقین سے. عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں, مومنین سے وعدہ نہیں ہے, وعدہ ہے متقین سے. یہی سبب ہے کہ تاریخ اسلام میں امیر المومنین بنتے بگڑتے رہے, امام المتقین علی کے علاوہ نہیں ملا. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میری گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہوئی. اور پھر کبھی اگر زمانے کی موجیں لے آئیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کن موضوعات کو ڈسکس کریں. گفتگو تمام ہو گئی. کربلا, مجرمین اور متقین کی جنگ. یہ جملہ پہنچا, سید سجاد زندگی بھر یہی کہہ کے تو روئے کہ اگر جھگڑا تھا تو بزرگوں سے تھا, یہ میری چھوٹی بہن نے کیا تفسیر کی جو تماچے مارے. میں طویل مصائب نہیں پڑھوں گا, بہت مختصر مصائب پڑھوں گا. کل تک میں شہزادی زینب کا تذکرہ کر رہا تھا. وقت ہوتا تو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کچھ عرض کرتا, لیکن جی یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں اتنا تو عرض کر دوں کہ دین بچا ہے حسین کی گردن سے. سب کہتے ہیں کلام الہی بچا ہے, حسین نے گردن دی بچا لیا. لیکن اس میں دو چیزیں اور شریک ہیں. تنہا حسین کی گردن نہیں ہے, شہزادی زینب کی چادر بھی ہے اور شہزادی سکینہ کا گلا بھی. میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ کن لفظوں میں اس بچی کا تذکرہ کروں.
ابھی کل میں ابن زیاد کے دربار کا واقعہ بیان کر رہا تھا. ابن زیاد نے پہلا سوال جو کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ ظہر یہ بتلا یہ بیویاں جھکی ہوئی کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے کہا امیر جس رسی میں ان بیویوں کے گلے بندے ان بیویوں کے شانے بنے ہوئے ہیں اسی رسی میں ایک چھوٹی سی بچی کا گلا بھی بندھا ہوا ہے. اچھا بھائی ذرا اور آگے چلو, زیادہ زحمت نہیں دوں گا, ذرا اور آگے تھوڑا سا آگے چلے. دیکھو جب قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا تو اس بچی نے پہلا سوال جو شہزادی زینب سے کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ پھوپھی اماں بہت پیاس ہے, کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ یہ عورتیں جو چھتوں کے اوپر ہیں ان سے پانی مانگ لوں؟ کتنی پیاسی ہے یہ بچی, کتنی پیاسی ہے, دیکھ رہے ہو نا. قافلہ آگے بڑھا اور شہر ہمس کے دروازے پہ پہنچا. درمیان کے مناظر میں نے چھوڑ دیے. ہمس کا شہر آج بھی شام اور عراق کے درمیان کا سرحدی شہر ہے, شہر ہمس. دو چار جملے سن لو, اس لیے کہ بھائی مصائب کے تفصیلات دینے کا وقت نہیں ہوتا. شہر ہمس کے دروازے پر جب یہ قافلہ پہنچا تو یزید کی فوج شدید پیاسی تھی. شمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ پوری فوج پیاسی ہے, پانی آیا. جب پانی آیا تو شمر نے مشکیزہ اپنے شانے پر رکھا. بھائی سننا, مشکیزہ اپنے شانے پر رکھا اور اپنے فوجیوں کو پلانے کے لیے چلا. بچی شہزادی زینب کی گود میں تھی. کہا پھوپھی اماں شمر سے پانی مانگ لوں؟ پھوپھی اماں شمر سے پانی مانگ لوں؟ کہا جا بیٹی, اگر وہ پانی دے دے تو مانگ لے. بچی آئی, اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا, ویسے پانی مانگا جیسے اصغر نے پانی مانگا تھا. بس تم رو چکے, مجلس تمام ہو. تمہارے ذہن میں آ گیا ویسے پانی مانگا. شمر کے پاس آئی, شمر سے بچی نے زبان سے کچھ نہیں کہا, اپنی سوکھی زبان شمر کو دکھلا دی. شمر نے زبان دیکھی, کہا کچھ نہیں. بچی نے یہ سوچا کہ جب یہ اپنے فوجیوں کو پانی پلا لے گا تو پھر یہ مجھے پانی دے گا. بچی پیچھے پیچھے چلتی رہی. جب سب نے پانی پی لیا تو ایک مرتبہ شمر نے سکینہ کی طرف دیکھا اور بچا ہوا پانی زمین پہ پھینک دیا. بچی کھڑے قد سے پانی پہ گری. شمر نے مشکیزہ رکھا, تازیانہ اٹھایا. بچی گھبرا کے کھڑی ہو گئی. بابا اب وہ زمانہ آ گیا کہ اگر میں پانی پر اپنا رخسارہ رکھنا چاہوں تو ظالم مجھے تازیانے کی سزا دیتے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہمیں کامل ایمان فرما. ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرامت فرما. پروردگارہ ملک کو مستحکم فرما, ملت اسلامیہ کو متحد فرما, تعجیل فرما.